اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو ڈرتے رہو اللہ سے جیسے چاہیے اس سے ڈرنا۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور نہ مریو مگر مسلمان۔ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اور مضبوط پکڑو رسی اللہ کی سب مل کر اور پھوٹ نہ ڈالو۔ واذکروا نعمت اللہ علیکم، اور یاد کرو احسان اللہ کا اپنے اوپر۔ اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم، جب کہ تھے تم آپس میں دشمن پھر الفت دی تمہارے دلوں میں۔ فأصبحتم بنعمتہ اخوانا، اب ہو گئے اس کے فضل سے بھائی۔ وکنتم علی شفا حفرۃ من النار، اور تم تھے کنارے پر ایک آگ کے گھڑے کے۔ فانقذکم منہا، پھر تم کو اس سے نجات دی۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون، اسی طرح کھولتا ہے اللہ تم پر آیتیں تاکہ تم راہ پاؤ۔ ربط آیات۔ سابقہ آیات میں مسلمانوں کو اس پر تنبیہ کی گئی تھی کہ اہل کتاب اور دوسرے لوگ جو تمہیں گمراہی میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں ان کی گمراہی سے باخبر رہ کر بچنے کا اہتمام کریں۔ مذکورہ دو آیتوں میں مسلمانوں کی اجتماعی قوت کو مضبوط، ناقابل تسخیر بنانے کے دو اہم اصول بتلائے گئے ہیں۔ اول تقویٰ، دوسرے باہمی اتفاق و اتحاد اور تفرق و اختلاف سے بچنا۔ خلاصہ تفسیر۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ایسا ڈرا کرو جیسا ڈرنے کا حق ہے۔ کامل ڈرنے کا مطلب یہ ہے جس طرح شرک و کفر سے بچے ہو اسی طرح تمام گناہوں سے بھی بچا کرو، اور بلا وجہ شرعی لڑنا معصیت ہے تو اس سے بھی بچنا فرض ہے، اور بجز اسلام کامل کے جس کا حاصل وہی ہے جو کامل ڈرنے کا حق تھا، اور کسی حالت پر جان نہ دینا یعنی اسی کامل تقویٰ اور کامل اسلام پر تا دم مرگ قائم رہنا، اور مضبوط پکڑے رہو اللہ تعالیٰ کے سلسلہ کو یعنی اللہ تعالیٰ کے دین کو جس میں اصول و فروع سب آگے، اس طور پر کہ باہم سب متفق بھی رہو جس کی اسی دین میں تعلیم بھی ہے، اور باہم نا اتفاقی مت کرو جس کی اسی دین میں ممانعت بھی ہے، اور تم پر جو اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا ہے اس کو یاد کرو جب کہ تم باہم دشمن تھے یعنی قبل اسلام کے، چنانچہ اوس و خزرج کے دو قبیلوں میں طویل مدت سے جنگ چلی آتی تھی، اور عام طور پر اکثر عرب کے لوگوں کی یہی حالت تھی۔ پس اللہ تعالیٰ نے اب تمہارے قلوب میں ایک دوسرے کی الفت ڈال دی، سو تم خدا تعالیٰ کے اس انعام تالیف قلوب سے اب آپس میں بھائی بھائی کی طرح ہو گئے۔ اور ایک انعام جو کہ انعام مذکورہ کی بھی اصل ہے، یہ فرمایا کہ تم لوگ بالکل دوزخ کے گھڑے کے کنارے ہی پر کھڑے تھے، یعنی بوجہ کافر ہونے کے دوزخ سے اتنی قریب تھے کہ بس دوزخ میں جانے کے لیے صرف مرنے کی دیر تھی۔ سو اس گھڑے سے خدا تعالیٰ نے تمہاری جان بچائی یعنی اسلام نصیب کیا جس نے جہنم سے نجات دلائی۔ تو اب تم ان انعاموں کی قدر پہچانو اور آپس کے جدال قتال سے جو کہ معصیت ہے اللہ کی ان نعمتوں کو زائل نہ کرو، کیونکہ باہمی جنگ و جدال سے پہلا انعام یعنی سب کے قلوب کا باہم مربوط اور مانوس ہونا تو خود ہی زائل ہو جائے گا، اور دوسرا انعام یعنی دین اسلام بھی اس سے مختل اور کمزور ہو جائے گا۔ اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ احکام واضح طور پر بیان فرماتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو اپنے اور احکام بھی بیان کر کے بتلاتے ہیں تاکہ تم لوگ راہ راست پر قائم رہو۔ معارف و مسائل۔ مسلمانوں کی اجتماعی قوت کے دو اصول تقویٰ اور باہمی اتفاق۔ مذکورہ بالا دو آیتوں میں سے پہلی آیت میں پہلا اصول اور دوسری میں دوسرا بتلایا گیا ہے۔ پہلا اصول جو مذکورہ آیت نے بتلایا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے یعنی اس کی ناپسندیدہ چیزوں سے بچنے کا مکمل اہتمام جو اللہ تعالیٰ کے حق کے مطابق ہو۔ لفظ تقویٰ اصل عربی زبان میں بچنے اور اجتناب کرنے کے معنی میں آتا ہے۔ اس کا ترجمہ ڈرنا بھی اس مناسبت سے کیا جاتا ہے کہ جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے وہ ڈرنے ہی کی چیزیں ہوتی ہیں، یا کہ ان سے عذاب الہی کا خطرہ ہے۔ وہ ڈرنے کی چیز تقویٰ کے کئی درجات ہیں۔ ادنیٰ درجہ کفر و شرک سے بچنا ہے۔ اس معنی کے لحاظ سے ہر مسلمان متقی کہا جا سکتا ہے اگرچہ گناہوں میں مبتلا ہو۔ اس معنی کے لیے بھی قرآن میں کئی جگہ لفظ متقین اور تقویٰ استعمال ہوا ہے۔ دوسرا درجہ جو اصل ہے مطلوب ہے وہ ہے اس چیز سے بچنا جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے نزدیک پسندیدہ نہیں۔
تقویٰ کے فضائل و برکات جو قرآن و حدیث میں آئے ہیں وہ اسی درجہ پر موجود ہیں۔ تیسرا درجہ تقویٰ کا اعلیٰ مقام ہے جو انبیاء علیہم السلام اور ان کے خاص نائبین اولیاء اللہ کو نصیب ہوتا ہے کہ اپنے قلب کو ہر غیر اللہ سے بچانا اور اللہ کی یاد اور اس کی رضاجوئی پر معمور رکھنا۔ مذکورہ آیت میں اتقوا اللہ کے بعد حق تقاتہ کا کلمہ بڑھایا گیا ہے کہ تقویٰ کا وہ درجہ حاصل کرو جو حق ہے تقویٰ کا۔ حق تقویٰ کیا ہے؟ اس کی تفسیر حضرت عبداللہ بن مسعود اور ربیع اور قتادہ اور حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے یہ فرمائی ہے جو مرفوعاً خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی منقول ہے۔ حق تقویٰ یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت ہر کام میں کی جائے، کوئی کام طاعت کے خلاف نہ ہو اور اس کو ہمیشہ یاد رکھیں، کبھی بھولیں نہیں، اور اس کا شکر ہمیشہ ادا کریں، کبھی ناشکری نہ کریں۔ اسی مفہوم کو ائمہ تفسیر نے دوسرے عنوانات سے بھی ادا کیا ہے۔ مثلاً بعض نے فرمایا کہ حق تقویٰ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے معاملہ میں کسی کی ملامت اور برائی کی پرواہ نہ کرے اور ہمیشہ انصاف پر قائم رہے، اگرچہ انصاف کرنے میں خود اپنے نفس یا اپنی اولاد یا ماں باپ ہی کا نقصان ہوتا ہو۔ اور بعض نے فرمایا کہ کوئی آدمی اس وقت تک حق تقویٰ ادا نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ اپنی زبان کو محفوظ نہ رکھے۔ اور قرآن کریم کی ایک دوسری آیت میں ہے کہ اتقوا اللہ ما استطعتم، یعنی اللہ سے ڈرو جتنا تمہاری قدرت میں ہے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور طاؤس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ در حقیقت حق تقاتہ کی ہی تفسیر و تشریح ہے، اور مطلب یہ ہے کہ معاصی اور گناہوں سے بچنے میں اپنی پوری توانائی اور طاقت صرف کر دے تو حق تقویٰ ادا ہو گیا۔ اگر کوئی شخص اپنی پوری توانائی صرف کرنے کے بعد کسی ناجائز میں مبتلا ہو ہی گیا تو وہ حقوق تقویٰ کے خلاف نہیں۔ اگلے جملے میں جو ارشاد فرمایا فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اس سے معلوم ہوا کہ تقویٰ در حقیقت پورا اسلام ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت اور اس کی نافرمانی سے مکمل پرہیز کا نام ہی تقویٰ ہے، اور اسی کو اسلام کہا جاتا ہے۔ رہا یہ معاملہ کہ آیت میں حکم یہ ہے کہ تمہاری موت اسلام ہی پر آنی چاہیے، اسلام کے سوا کسی حال پر موت نہ آنی چاہیے، تو یہاں یہ شبہ نہ کیا جائے کہ موت تو آدمی کے اختیار میں نہیں، کسی وقت کسی حال میں آ سکتی ہے، کیونکہ حدیث میں ہے کما تحیون تموتون وکما تموتون تحشرون، یعنی جس حالت پر تم اپنی زندگی گزار دو گے اسی پر موت آئے گی، اور جس حالت میں موت آئے گی اسی حالت میں حشر میں کھڑے کیے جاؤ گے۔ تو جو شخص اپنی پوری زندگی اسلام پر گزارنے کا پختہ عزم رکھتا ہے اور مقدور بھر اس پر عمل کرتا ہے، اس کی موت انشاءاللہ اسلام ہی پر آئے گی۔ بعض روایات حدیث میں جو یہ آیا ہے بعض آدمی ایسے بھی ہوں گے کہ ساری عمر اعمال صالحہ کرتے ہوئے گزر گئی، آخر میں کوئی ایسا کام کر بیٹھے جس سے سارے اعمال خبط و برباد ہو گئے۔ یہ ایسے ہی لوگوں کو پیش آ سکتا ہے جن کے عمل میں اول اخلاص اور پختگی نہیں تھی۔ واللہ اعلم۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ربنا ویرضی۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔